امیجن کرو کہ آپ کے والد صاحب کی گاڑیوں کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کا جو منتھلی انکم ہے، جو منتھلی پروفٹ ہے، وہ بلینز کے اندر ہے۔ اب اسی کمپنی کے خلاف، اس کمپنی کو نیچے گرانے کے لیے ایک چھوٹی سی کمپنی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ آپ کی والد صاحب کی جو گاڑی کی کمپنی ہے اس کے خلاف اشتہارات، مطلب کہ 2 نمبری والا کام کر کے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے آپ کے والد صاحب کے کاروبار کو نیچے گرا رہی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ اپنے والد کا بیٹا ہونے کے ناطے اس کمپنی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کیا خریدیں گے؟ اب ہر غیرت مند بیٹا، ہر باشعور بیٹا جس کو اپنے باپ کے نام کی غیرت ہو، اس کے جو عظیم، جو اس کا پوری دنیا میں کام پھیلا ہوا ہے، اس کی قدر ہو، تو وہ ہرگز کہے گا کہ نہیں، میں اس کے برانڈ سے پروڈکٹ نہیں خریدوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اس سے جو پروفٹ ہوگا یہ میرے والد صاحب کے خلاف استعمال ہوگا۔ اب اگر ہم اس کو جو حقیقی رنگ میں لے کے آئیں تو آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا دین ہے اسلام، یہ اس دنیا کا ایک عظیم برانڈ ہے جس کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں فالوورز ہیں، اور یہ اس دنیا کا ایک عظیم برانڈ ہے جس کے بے شمار فالوورز ہیں۔ اب قادیانی کرتے کیا ہیں کہ اس ہمارے اسلام سے جیلس ہو کے ہمارے اسلام کو گرانے کے لیے نعوذ باللہ استغفراللہ اپنے جھوٹے دین جس کی بنیاد مرزا قادیانی نے رکھی تھی، اس کی جو پیروکار ہے وہ ہمارے دین کو گرانے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہمارے قرآن پاک میں اس نے تحریفات کی۔ اب کیسے کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو انہوں نے ہمارے قرآن پہ اٹیک کیا وہ بھائی ہمارے پیسوں سے کیا۔ اب اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیا۔ شاہ نواز جو شیزان کمپنی کا بانی ہے، اس نے جب شیزان کمپنی کی بنیاد رکھی تو مسلمانوں نے اس کو خوب خریدا، اس کا جو برانڈ تھا وہ اس نے خوب چرچا کیا، اتنا اس کے پاس پیسہ ہو گیا، اتنا پیسہ ہو گیا کہ وہ خود تھا قادیانی، اور اس نے نعوذ باللہ قادیانی کو اشاعت کرنے کے لیے قرآن پاک کی میں تحریف کی، اور نعوذ باللہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ترجمے میں جہاں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ذکر ہوا ہے، اسے نعوذ باللہ تحریف کر کے مرزا قادیانی کا اس کے اندر انٹر کر دیا۔ تو نعوذ باللہ قادیانیوں نے اس کی بہت، کیونکہ وہ تو قادیان تو بہت خوشی ہوں گے نعوذ باللہ کہ ہمارے مرزے کا قرآن پاک میں ذکر آ گیا، کیونکہ یہ کوئی عام بات تو نہیں تھی نا کہ قادیانی جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر مرزا قادیانی کا نام اس کا انٹر کر لیں۔ تو اس کی بہت فیور کی گئی، اس کو مختلف اس کی تقریبات کی گئی، اچھا کہا گیا، لیکن جب ایک تقریب میں جب وہ گیا نا تو اس کے ہاتھوں میں جب مائک سونپا گیا تو ساروں نے نا اس کو سلوٹ کیا ہوا تھا، سارے اس کے قدموں میں نچھاور تھے۔ اس نے ایک بات بولی، اس نے کہا کہ یہ جو تم سلوٹ کر رہے ہو، یہ جو تم مجھے عزت دے رہے ہو نا، مجھے عزت دینے سے پہلے ان مسلمانوں کو عزت دو۔ کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ جو قرآن پاک کے اندر تحریفات ہوئی ہیں یہ ان مسلمانوں کے پیسے سے ہوا ہے، میرا کوئی اپنے سے کوئی تعاون نہیں ہے، یہ سارا مسلمانوں کا کیا تھا۔ تو بھائی مجھے ایک بات بتا، اب اس نے بھی قرار کر لیا کہ یہ جو قرآن پاک میں تحریف ہوئی ہے وہ بھائی تمہارے پیسوں سے ہوئی ہے، تمہارے پیسوں سے تمہارے دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور بھائی ایک غیرت نام کی بھی چیز ہوتی ہے کہ اس نے بھی اقرار کر لیا کہ جو ہماری کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، اس نے ہمارے پیسے لے کے اسی کتاب پہ اٹیک کر دیا ہے۔ تو بھائی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، جس بندے کے اندر غیرت نام کی چیز ہوگی، پہلے تو آپ لوگ لیتے ہوں گے نا، جس کو پتہ ہوگا اس بات کا وہ تو ظاہری بات نہیں لیتے ہوں گے، اور جو اکثر عوام جو لے رہی ہے اس کو اس بات کا نہیں پتہ کہ جو ہم شیزان اس سے خریدتے ہیں وہی پیسہ، وہی اس کا پروفٹ وہ ہمارے دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے، اس لیے وہ خریدتے ہوں گے۔ تو بھائی آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو آپ پیسہ ان کو دے رہے ہو وہ آپ کے دین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جب قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا سامنے، جب آپ اب تو مسلمان ہیں، آپ ہر کوئی شفاعت کا طالب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ شفاعت لینے جائیں گے تو بھائی کس منہ سے جاؤ گے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سوال کر لیا کہ اور مجھے بتا کہ تو ایک ذائقہ لینے کے لیے ہمارے ذائقہ لینے کے لیے تو اس کو پیسہ دیتا تھا، اور تجھے پتا تھا، تو نے ایک ویڈیو دیکھی ہوئی تھی کہ تجھے پتا تھا کہ یہی پیسہ میرے دین استعمال ہونا ہے، تو پھر بھی تو بات نہ آیا۔ تو میرے بھائی اب پکے دل سے یہ ارادہ کر لو کہ شیزان کا بائیکاٹ کرنا ہے، شیزان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب رمضان بھی انشاءاللہ 1.5 مہینہ رہ گیا، انشاءاللہ ہمارے بالکل قریب ہے، 1 مہینہ رہ گیا۔ تو آپ نے بہت زیادہ دیکھا گیا کہ لوگ رمضان کے مہینے میں شیزان کو خوب استعمال کرتے ہیں اپنی افطاریوں کے اندر۔ تو اگر آپ چاہتے ہو نا کہ محشر کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا آپ کو نصیب ہو جائے، تو بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ پینے جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے انکار کر دیں کہ بھائی تو اس اسلام کا غدار ہے کہ جس نے پیسے دے کے، کہ جس نے اپنے ذائقے کے لیے، اپنے صرف افطاریوں کو سجانے کے لیے شیزان کو خریدا اور اسلام کے انڈائریکٹلی اسلام پر حملہ کیا۔ تو بھائی اس سے میں نے آپ کو پیغام دیا، اس پہ خوب عمل کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میرا پکا دوست ہے،
تو پکا دوست وہی ہے جو اس کو آخرت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. پکا سچا دوست وہی ہے. تو آپ اپنے دوستوں میں, اپنے گروپس میں, اپنے والدین, گھر والے جو آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ شیزان کے عادی ہیں, ان کو شیزان بڑا پسند ہے, ان کو جو آپ کے جاننے والے احباب ہیں اس میں یہ ویڈیو, یہ پیغام ضرور شیئر کریں تاکہ آپ ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں.